السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 156 سے آیت نمبر 167 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، اور ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے بارے میں مزید فرمایا کہ تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا، نہ اس کو مارنا اور نہ اس کے پاؤں کی رگیں کاٹنا، ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ اس دن کو عذاب نازل ہونے کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا تاکہ معلوم ہو کہ وہ عذاب اس قدر عظیم اور سخت تھا کہ جس دن میں وہ واقع ہوا اس کو اس کی وجہ سے بڑا فرمایا گیا۔ آیت نمبر 157 میں ارشاد ہے، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اس اونٹنی کے پاؤں کی رگیں کاٹ دی تو صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ پاؤں کی رگیں کاٹنے والے شخص کا نام خدار تھا، اور چونکہ لوگ اس فعل سے راضی تھے، اس لیے پاؤں کی رگیں کاٹنے کی نسبت ان سب کی طرف کی گئی، اور ان کا پچھتانا پاؤں کی رگیں کاٹ دینے پر عذاب نازل ہونے کے خوف سے تھا، نہ کہ وہ معصیت پر توبہ کرتے ہوئے نادم ہوئے تھے یا وہ عذاب کا معائنہ کر کے نادم ہوئے تھے، اور ایسے وقت کی ندامت کا کوئی فائدہ نہیں۔ آیت نمبر 158 میں ارشاد ہے،
تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ یعنی جس عذاب کی انہیں خبر دی گئی تھی اس نے انہیں پکڑ لیا اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے۔ قوم سمود پر آنے والے عذاب میں ضرور عبرت کی نشانی ہے کہ نبی علیہ السلام کی صداقت پر نشانی ظاہر ہو جانے کے بعد بھی کفر پر قائم رہنا عذاب نازل ہونے کا سبب ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی انتہائی تبلیغ کے باوجود بہت تھوڑے لوگ ان پر ایمان لائے۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر سارے عرب والے ایمان نہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ فرمائیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں کوتاہی ہے، بلکہ یہ خود بدنصیب ہیں۔ آیت نمبر 159 میں ارشاد ہے، اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ کا رب عز و جل ہی کافروں پر عذاب نازل کرنے میں غلبے والا اور ایمان لانے والوں کو نجات دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ جیسا کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل فرمایا جس نے انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ اس لیے سابقہ قوموں کے عذابات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آیت نمبر 160 سے آیت نمبر 164 تک میں ارشاد ہے، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے ذمے پر ہے۔ یہاں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے اس وقت آپ کو جھٹلا کر تمام رسولوں کو جھٹلایا جب آپ نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، کیا تم شرک اور دیگر گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے رب عز و جل کی طرف سے تمہارے لیے اس کی وحی اور رسالت پر امانت دار رسول ہوں، تو تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو جھٹلا کر اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے ڈرو، اور جس سیدھے راستے پر چلنے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ اور تعلیم پر تم سے کچھ اجرت اور دنیاوی منافع کا مطالبہ نہیں کرتا، میرا اجر و ثواب تو صرف رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ آیت نمبر 165 میں ارشاد ہے، کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیا مخلوق میں ایسے خبیث اور ذلیل فعل کے لیے تم ہی رہ گئے ہو؟ دنیا جہاں کے اور لوگ بھی تو ہیں، انہیں دیکھ کر تمہیں شرمانا چاہیے۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ کثیر عورتیں موجود ہوتے ہوئے اس خبیث فعل کا مرتکب ہونا انتہا درجے کی خباثت ہے۔ مروی ہے کہ اس قوم کو یہ خبیث عمل شیطان نے سکھایا تھا۔ آیت نمبر 166 اور 167 میں ارشاد ہے، اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں، بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارے رب عز و جل نے جو بیویاں بنائی ہیں، کیا تم ان حلال طیب عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے بدفعلی جیسی حرام اور خبیث چیز میں مبتلا ہوتے ہو، بلکہ تم لوگ اس خبیث عمل کی وجہ سے حد سے بڑھنے والے ہو۔ آیت میں مردوں کے ساتھ بدفعلی کے حرام ہونے کا بیان ہے۔ یہاں اس کی مناسبت سے عورت کے ساتھ بھی بدفعلی یعنی پچھلے مقام میں جمع کرنے کا حکم بیان کیا جاتا ہے۔
لہذا یاد رہے کہ بیوی سے جمع کرنا بھی صرف اسی جگہ حلال ہے جہاں کی شریعت نے اجازت دی ہے، اور اس سے بدفعلی کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح مردوں سے بدفعلی کرنا حرام ہے۔ یہاں بیویوں کے ساتھ بدفعلی کرنے کی وعید پر چند احادیث ہم پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ تم میں سے کسی کے لیے حلال نہیں کہ وہ عورتوں کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں وطی کرے وہ ملعون ہے۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو اپنی بیوی کے پچھلے مقام میں جمع کرے۔ چوتھی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرمائے گا جو کسی مرد یا عورت کے پچھلے مقام میں وطی کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کے جواب میں ان لوگوں نے کہا، اے لوط، اگر تم نصیحت کرنے اور اس فعل کو برا کہنے سے باز نہ آئے تو ضرور اس شہر سے نکال دیے جاؤ گے اور تمہیں یہاں رہنے نہ دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب